نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم چیئرمین صاحب، جناب پرنسپل صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحبان، اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، میرے لیے آج کا موضوع ایک سعادت ہے کہ میں تاریخ انسانی کی ایک ایسی شخصیت کو ایک ماڈل آف ایکسیلنس کے اعتبار سے ان لوگوں کو متعارف کرانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کے دل و دماغ میں اس شخصیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ایک رشتہ پہلے سے موجود ہے۔ صرف ہم لوگ اس رشتے کو مزید تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس تاریخ انسانی میں نبوت اور انسانیت کا آغاز ایک ساتھ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت پہلے موجود ہو اور انسانیت بعد میں وجود میں آئی ہو، یا انسانیت پہلے موجود ہو اور نبوت بعد میں وجود میں آئی ہو۔ اس کائنات کا پہلا انسان پہلا نبی بھی تھا، اور پھر یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک انسانیت نبوت کی تعلیمات اور اس کی پیش کردہ ہدایت کے مطابق ہم آہنگ رہی، اس کائنات کے اندر امن، سکون، اطمینان، ایثار، باہمی احترام، یہ رویے جو تھے یہ پنپتے چلے گئے۔ اور جیسے جیسے نبوت اور انسانیت کے درمیان خلیج پیدا ہوتی چلی گئی، نبوت کے مقاصد اور فرائض سے انسانی معاشرے دور ہوتے چلے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کی بستیاں جو تھیں وہ ظلم اور فساد کا مرکز بن گئیں۔ قرآن مجید نے اس بات پر تبصرہ کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ کائنات کے اندر، جیسے کہ میں نے گزشتہ ابتدائی لیکچر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ 6 صدی عیسوی کے اختتام پر اور 7ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک زمانہ ہے، پوری کائنات فساد سے اور فتنوں سے بھری ہوئی تھی۔ خدا پاک کی توحید خالص کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ انسانیت اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کے اندر مبتلا تھا اور انسانی رویے اور قدر پامال ہو چکی تھی۔ یہ وہ عالم تھا کہ مورخین نے اس دور کی جو تصویر کشی ہمارے سامنے کی ہے، اگر صرف اسی کو پیش کیا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی اقدار میں سے تہذیب اور ثقافت کے عنوان سے کوئی پاکیزگی یا کوئی طہارت فکر جو تھی وہ معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی۔ ایسے عالم کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک رحمت کا سائبان بن کر طلوع ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پوری مخلوقات کے اندر انسانوں کا مقام بڑا مختلف انداز میں رکھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس کائنات کے تکوینی امور کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ الذی خلق، اس کائنات کے اندر جس قدر دنیا معلوم اور نامعلوم ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، اس کو پیدا کرنے کی جو بنیادی طور پر علت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے، وہ خالق الکل ہے۔ الذی خلق فسوی، اس نے صرف اس کائنات کو پیدا نہیں کیا ہے، فسوی، اس کا تسویہ بھی کیا ہے۔ اور تسویہ کے مختصراً معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کائنات کی جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا، جیسا ہونا چاہیے تھا، جس مقدار میں، جس حجم میں اور جن کیفیات اور خصوصیات کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ چیز وہاں اسی مقدار، اسی حجم، اسی تعداد اور اسی حیت کے اندر وہ دکھائی دے۔ اس لیے اس کائنات کا یہ حسن وہ جمال فطرت ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کی طرف ہمیشہ نمائندگی کرتا ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر متعین کر دی، اور تقدیر کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ہم نے اپنے ہاں سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن تقدیر کے معنی یہاں پر ایک آربٹ کے ہیں، ایک مدار کے ہیں، ایک دائرے کے ہیں۔
کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ ایک آربٹ کے اندر پروئی ہوئی ہے اور ان میں سے کوئی چیز سرے منہ کسی دوسری چیز سے انحراف نہیں کرتی. اور اگر کبھی کبھار قوانین فطرت کے اندر کسی چیز کے اندر کچھ لمحاتی یا کچھ وقتی قسم کی بغاوت پیدا ہو تو آپ دیکھیں کہ برسات کے دنوں میں کسی علاقے کے اندر اگر دریا اپنے کناروں سے تھوڑا سا باہر آ جائے تو پھر اس معاشرے کی صورتحال کیا ہوتی ہے. اور پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے لاوے اگر اپنا منہ باہر نکالنے کی کوشش کریں تو کیا صورتحال ہوتی ہے. اور زمین کے اندر ہمہ وقت ایک وہ لرزش اور ارتعاش جو جاری ہے اگر اس کی ویو لینتھ کبھی بڑھ جائے تو پھر اس کائنات کا نقشہ کیا ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس کائنات کو ایک آربٹ کے اندر پرویا ہوا ہے اور یہ کائنات اس کے حکم کے بغیر ذرہ برابر اور سرے منہ انحراف نہیں کرتی. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. صرف اس کائنات کا تسویہ نہیں کیا گیا, اس کائنات کو ایک آربٹ کے اندر محفوظ اور انسانیت کے لیے منفعت بخش نہیں بنایا گیا, فہدا اسے ہدایت بھی بخشی گئی ہے. اور اگر اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نظام فطرت کے اندر اس کو ہدایت کا جو اس کے اندر ایک انسٹنکٹیو ایک ویلیو ہے اس کے اندر ہدایت کی اگر وہ موجود نہ ہوتی تو پھر انسانیت کے لیے کبھی منفعت کا اور ثمرات کا اور آسائشوں کا اور اجناس کا اور فواقع کا اور ثمرات کا جو ایک سیلاب پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ انسانیت کو کبھی بھی میسر نہ آتا. یہ قدرت کا اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر وہ ہدایت کا نظام موجود ہے. اور قرآن تو یہ بات بھی کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وہی جو ہے وہ پیش کی ہے. اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ شہد کی مکھی کو جو گائیڈنس فراہم کی گئی ہے اگر آپ اس کا ہنی بیج کا وہ پورا چھتا دیکھیں اور اس کے اندر وہ جو ہیکساگونل آرکیٹیکچر سسٹم ہے اس کے اندر ایک گھر کو دوسرے گھر کے ساتھ پیمائش کرتے چلے جائیے, اگر وہ لاکھوں گھر ہیں تو کسی ایک کی پیمائش کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے. اس درجہ شعور اس نے اس کو عطا کر رکھا ہے. اور پھر چیونٹیوں کو وہ شعور عطا کر رکھا ہے کہ وہ ذرے اور وہ دانے اور وہ اجناس کی چیزیں جنہیں وہ حاصل کرتی ہیں ان کو بعینے ہی اپنے بلوں کے اندر وہ لا کر نہیں لے جاتی بلکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں. وہ چھوٹی سی چیونٹی جس کا وجود خود ہی مختصر ہے اس کا سر کتنا مختصر ہوگا اور اس سر کے اندر وہ ذہن کتنا مختصر ہوگا, لیکن اس مختصر تین ذہن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس ذرے کو اور اس دانے کو اگر ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا گیا تو زمین کی رطوبتیں اور ہیومیڈیٹی اسے پھر اگنے پر مجبور کر دیں گی اور وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے. ان کے سٹور کے اندر یہ چیزیں اسی طرح سے موجود رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ریویلڈ گائیڈنس ہے جو سورج اور آسمان سے لے کر اس کائنات کے ایک ایک ذرے تک موجود ہے اور اس کائنات کا کوئی ذرہ اس ہدایت سے وہ سرے منہ انحراف نہیں کرتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب اس کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے ہدایت کا اتنا منضبط نظام قائم کیا گیا ہو تو پھر انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی نظام نہ رکھا گیا. انسانوں کے لیے ہدایت کا نظام اس کائنات کے پورے نظام سے نہ صرف ممتاز ہے بلکہ منفرد بھی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اس ہدایت کو ایک ریویل شکل میں بھیجا گیا اور ساتھ ہی اس ہدایت کے مطابق اس کا ایک ریپرزینٹیٹو, اس کا ایک ماڈل, اس کا ایک نمونہ جو تھا وہ ان کے سامنے بھیجا تاکہ انسانیت اس ہدایت کے نظریے اور اس نمونے کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ کر سکے اور ان کے لیے آسانی موجود ہے. اس اعتبار سے اس کائنات کے اندر وہ ماڈل نبوت کے ماڈل تھے جو انسانی ہدایت کے سلسلے کو ان کے سامنے پیش کرتے رہے. یہ ایک عجیب داستان ہے کہ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے ماڈل تھے ان ساری سیرتوں کے اندر ایک چیز کا پیغام موجود رہا کہ یہ شریعتیں تکمیل پذیر ہیں اور اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور انبیاء علیہ السلام نے آنے والے قوموں اور آنے والی اقوام اور ملتوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ آنے والے وقت پر ایک ایسا آئے گا جو اس شریعت اور اس ہدایت کے نظام کی تکمیل کر دے گا. اور آج بھی باوجود اس کے کہ آسمانی صحائف جن کی تعداد 315 ہے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق اس کے اندر 400 مستقل کتابیں ہیں, باقی وہ صحائف ہیں جو وقفے وقفے کے ساتھ مختلف علاقوں کے مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے. اور آج عجیب اتفاق ہے کہ پوری کائنات کے پاس کوئی صحیفہ موجود نہیں ہے اور جو کتابیں اتری تھیں قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب کسی قوم اور ملت کے پاس محفوظ نہیں. صرف کتاب ہی محفوظ نہیں بلکہ وہ زبانیں جن کے اندر یہ صحائف اور کتابیں اتاری گئی تھیں وہ زبانیں بھی آج موجود نہیں ہے. انجیل جو خالدی زبان کے اندر اتاری گئی تھی اور تورات جو عبرانی زبان کے اندر اتاری گئی تھی آج وہ زبان اور اس کا ٹیکسٹ کہیں پر وہ موجود نہیں ہے. اور یہ حکمت بالغہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس اعتبار سے ان سابقہ قوموں کے جو احوال تھے اور ان سابقہ قوموں کو جو شرائط ہے اس کے اندر ایک تکمیلی شان پیدا کرنے کی اس اعتبار سے کوشش کی ہے. یوں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ سابقہ ہر کتاب کے اندر موجود ہے بلکہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق آسمانی مذاہب تو برحق تھے, غیر آسمانی مذاہب میں سے کوئی کتاب ایک ایسی نہیں ہے جن غیر آسمانی کتابوں کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ موجود نہ ہو.
میں 4000 سال پہلے کی کتابیں جنہیں آپ رگ ویداس اور کلنکی پران کا نام کہتے ہیں، ان کی بشارتیں اگر آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ اندازہ لگائیے ایک بشارت کا انداز یوں ہوتا ہے، اور یہ 4000 سال پہلے کی بشارت ہے کہ جگت گرو سومتی اور وشنو کے بطن سے پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا پتا مر چکا ہوگا اور کچھ عرصے کے بعد اس کی ماتا بھی مر جائے گی، پھر اپنوں ہی سے تنگ آ کر وہ اپنے شہر سے شمالی علاقوں کی طرف جا نکلے گا اور پھر فاتحانہ انداز میں اس شہر کی طرف پھر وہ واپس لوٹے گا۔ تاریخ کے اندر کوئی اور واقعہ ایسا نہیں ہے، اور جگت گرو کے معنی سنسکرت کے اندر رحمت للعالمین کے علاوہ کچھ اور نہیں بنتے، اور وشنو کے معنی وہی ہیں جو عربی زبان کے اندر یعنی عبرانی میں اسرائیل کے ہیں، عربی میں عبداللہ کے ہیں، اور اردو میں اللہ کے بندے کے ہیں، اور سومتی کے معنی امن والی، اور یہ آمنہ کے معنی بھی بالکل یہی ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ ساری کی ساری جو تمثیلات ہیں، اگر آپ میں سے کسی شخص کو اس بات کا ذوق ہو کہ آسمانی اور غیر آسمانی کتابوں کے اندر یہ جو پروفیسیز اور بشارتیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو ان میں سے 70 سال پہلے بھیکم پور کی ریاست کے اندر نواب مزمل اللہ خان کے تعاون کے ساتھ مولانا عنایت رسول چریا کوٹی نے ایک کتاب البشرا کے نام سے لکھی تھی، جس میں آسمانی کتابوں کی بشارتیں اسی اسکرپٹ کے اندر انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور محمد ان ورلڈ اسکرپچرز کے اندر جو عبدالحق ودیارسی کی کتاب ہے اس میں غیر آسمانی کتابوں کی بھی ساری بشارتیں اس کے اندر جمع کر دی گئی۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے، آپ ایک اور بشارت سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جب گوتم بدھ اپنی حالت نزا میں تھا تو اس کے سب سے بڑے چیلے نندا نے یہ بات اس سے آ کر کہی کہ عظیم گرو اب تیرے بعد ہم کس سے ہدایت حاصل کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آخری بدھ نہیں ہوں، آخری میں یعنی دنیا کے اندر وہ حکیم نہیں ہوں، آنے والے وقت پر اور بھی آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ وہ کہیں گے وہ بڑے منور القلب ہوں گے، ان کا ذہن بڑا روشن دماغی کا مظہر ہوگا، اور صفات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس سے بھی نہ پہچان سکیں، ہمیں کچھ اور واضح علامت بتائیے۔ وہ کہتا کہ آنے والے کا نام متریا ہوگا۔ 1930 میں کلکتہ کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس سنسکرت کے اسکالرز کی منعقد ہوئی، جس میں یہ تعین کرنا تھا کہ عظیم گوتم بدھ نے جو یہ متریا کا لفظ ان کے لیے متعین کیا، اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کلکتہ سے ایک انگلش اخبار لیڈر نکلتا تھا، اس کے اندر اس کانفرنس کی کارروائی کا متعین کیا گیا، اور متریا کے معنی انہوں نے بدھ کے زمانے کی زبان کے یہ بیان کیے، وہ جو سب کے لیے رحمت ہے، اور رحمت للعالمین کا ترجمہ شاید اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ پوری کائنات کے لوگوں کو اس بات کا علم تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے حرم میں آئیں تو انہوں نے خود بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب آپ کی نبوت کا شہرہ پھیلا تو میرا چچا میرے والد کے پاس آیا، اور دونوں یہودی اسکالرز تھے، اور میرے چچا نے میرے والد سے کہا کچھ سنا آپ نے؟ ہمارے ماحول کے اندر ایک نئی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ کہتے ہاں سنا تو ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہتے ہے تو یہ وہی جس کا ہماری کتابوں کے اندر تذکرہ ہوا ہے، لیکن چونکہ آنے والا بنو اسحاق میں سے نہیں ہے اور بنو اسماعیل میں سے ہے، لہذا جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ جملہ تاریخ کے اندر کہ آنے والا بنو اسماعیل سے ہے اور بنو اسحاق سے نہیں ہے، یہ تاریخ انصاف کا اور تاریخ سیرت کا ایک سب سے بڑا تحقیقی بات ہے۔ سر سید احمد خان جو 1869 میں جوڈیشری کے ساتھ وابستہ تھے اور صدر امین اور صدر صدور کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے جس زمانے میں سر ولیم میور نے دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 جلدوں میں اس نے انگریزی زبان میں کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے اس انصاف کی بحث کو ایک دفعہ پھر اٹھایا۔ سر سید نے اپنی ملازمت چھوڑی، اپنا اساس البیت جمع کیا، اور اس کتاب کا جواب لکھنے کے لیے وہ انگلستان میں چلے گئے، اور انگلستان جانے کے بعد جب انہوں نے سارا اپنا مراجع اور مسادد اور بیبلوگرافیکل میٹیریل جمع کیا تو سارے پیسے ختم ہو گئے۔ نواب وقار الملک اور موصل الملک کو جو خطوط لکھے، اور وہ خطوط آپ کے کتب خانوں میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر بیچ دیجئے، جو سامان میرا باقی ہے بیچ دیجئے، تاکہ اس کتاب کے جوابات جس کا جواب مجھ پر لازم ہے دیا جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان کی وہ کتاب جو 1870 میں خطبات الاحمدیہ فی سیرت المحمدیہ کے 13 چیپٹرز کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، اردو زبان کے اندر فن سیرت کا پہلا شاہکار تھی، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بنو اسحاق اور بنو اسماعیل کے شجرہ نسب کیا تھے، اور فن انصاف کے اعتبار سے پہلی دفعہ اس بحث کو ایک نتیجہ خیز بحث بنایا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک کسی یہودی کو اس بات میں اعتراض نہیں ہے کہ بنو اسماعیل کی جو ایک سبقت تھی یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پروجنی یا نسل یا وراثت سے پیدا ہونے والے اس نبی کا مقام کیا ہے، اس اعتبار سے یہ بھی تحفظ کیا گیا۔ اس لحاظ سے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ کل ایک بڑی اہم بات یہ ہوئی تھی کہ انسان کے جسم کے 2 حصے ہیں، ایک اس کا مادی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس کارگاہ میں کوئی چیز بنتی ہے اسی جگہ اس کا علاج اور اس کا مینول موجود ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان کے وجود کے اندر کوئی ڈیفیشنسی یا بیماری پیدا ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ تعین کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ زمینی اجزاء ہی سے اس کا علاج کیا جاتا ہے،
لیکن روح جو ہے چونکہ وہ زمینی کارخانے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، آسمانی کارخانے سے تعلق رکھتی ہے، لہذا جس ورکشاپ کے اندر اس روح کو تعمیر کیا گیا، اسی ورکشاپ کے سب سے بڑے انجینئر جو بدیع السماوات والارض تھا، جو فاطر السماوات والارض ہے، اس نے اس کے لیے وہ مینول بھیجا جو مینول دنیا کے اندر صحائف آسمانی کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ ان صحائف کے اندر انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو بیان کیا گیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک احسان کا ذکر کیا ہے، لیکن احسان کے تصور کے بارے میں سمجھ لیجئے، خود قرآن ہی یہ بات کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، کہ اپنے احسانات کو جتلا کر اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ احسانات کو جتلانے کو اچھا نہیں سمجھتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو انسانیت پر کیوں جتلایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً بے شک ہم نے مومنوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ قرآن اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کائنات احسان عظیم کے اندر پروئی ہوئی ہے۔ یہ سورج کی روشنی، آپ کو یہ مصنوعی روشنی کچھ وقت کے لیے فراہم کرنا پڑتی ہے، ذرا اس کی بجٹنگ دیکھیے کہ ایک ایک بستی اور ایک ایک شہر کے اندر 24 گھنٹے کی روشنی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کتنے لاکھوں $100 آپ کو روزانہ استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اور اس کائنات کی وسیع تر ضرورتوں کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے، جو کائنات کے ایک ایک پتے اور ایک ایک درخت اور فصل کی جڑوں تک کی ضرورت ہے، کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور کس تناسب کے ساتھ، اس لیے کہ تسویہ کیا گیا ہے، الذی خلق فسوی، اس ضرورت کے مطابق ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ اجرام فلکی اس روشنی کو کس طرح سے حاصل کرتے ہیں اور وہ روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے کن دائروں میں اور کس طرح سے منتقل ہوتی ہے، یہ صاحبان علم کا اپنا ایک خصوصی موضوع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو اپنا احسان نہیں کہا ہے۔ روشنی کے بغیر تو زندگی گزر سکتی ہے، پانی کے بغیر نہیں گزر سکتی، پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کہیں احسان قرار نہیں دیا۔ اگر انسان کو ہواؤں کے اس مجموعے سے جس طرح سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایک خاص تناسب سے پانی خود بنانا پڑتا تو آپ دیکھیے زندہ رہنے کے لیے اب بھی وہ شہر جہاں پر فطری طور پر پانی موجود نہیں ہے، وہاں پانی کی فراہمی کے لیے سالانہ کتنے اربوں ڈالر ایک ایک شہر کے اندر خرچ ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ پانی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کس قدر ہو سکتا تھا۔ خیر، روشنی اور پانی کے بغیر تو کچھ لمحات کے لیے زندگی گزر ہی سکتی ہے، ہوا کے بغیر تو بالکل زندگی نہیں گزر سکتی۔ اور ایک دن زندہ رہنے کے لیے کتنے گیلن آکسیجن کی ضرورت ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر 1 گیلن آکسیجن کی قیمت 1 ریال بھی دینا پڑتی تو اندازہ لگائیے 24 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے انسان کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی۔ لیکن یہ اللہ کی ربوبیت ہے، اور اللہ کی ربوبیت کی یہ شان ہے کہ رب ہونے کی وجہ سے اس کائنات کی کسی نعمت کو اس نے اپنا احسان قرار نہیں دیا۔ انسانوں کے لیے اس کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی احسان عظیم کو متعارف کرایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسانیت کو اپنی پہچان نصیب ہوتی ہے، اپنی معرفت نصیب ہوتی ہے، اپنی شناخت نصیب ہوتی ہے، اور انسانیت خود شناسی کے ذریعے سے خدا شناسی تک کا سفر کرتی طے نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر وہ ماڈل ہوتا ہے جو انسانی ہدایت کو لے کر سامنے آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب بات ملتی ہے کہ ہر نبی نے اپنے نبوت اور ہر رسول نے اپنی رسالت کے اذعان اور یقین کے لیے کوئی نہ کوئی یعنی معجزہ جو ہے ان کے سامنے پیش کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ان سے کوئی معجزہ طلب کیا گیا تو آپ نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی گزارنے کا ایک ریکارڈ رکھتا ہوں۔ اگر اس 40 سالہ زندگی کے اندر میری زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہے، میں نے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا، کبھی خیانت نہیں کی ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کی ہے، مجھ سے کبھی کسی کا کوئی نقصان سرزد نہیں ہوا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ نبوت جیسی اہم بات پر میں آپ کے سامنے کوئی غلط بیانی سے کام لوں گا۔ تاریخ انسانی میں ایک ہی نبوت ایسی ہے جس نبوت نے اپنے شخصی کردار اور سیرت کو ایک چیلنج کے طور پر ان کے سامنے رکھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ پورا معاشرہ نکتہ چین ہونے کے باوجود جو کسی ایک لمحے کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس معاشرے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور اس کے نمونہ عمل ہونے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض کر سکتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوی زندگی سے پہلے بھی معاشرتی وقار کے اعتبار سے ایک ایمانت کا دائرہ اپنے ارد گرد رکھتے تھے، لوگ اپنی ایمانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسا بینک تھا جس کے اندر لوگوں کی ایمانتیں محفوظ رہتی تھیں، یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے اندر وفا کا عہد موجود ہوتا تھا، یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں سے لوگوں کو محبت نصیب ہوتی تھی، وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو لوگوں کے درمیان امن کا، سلامتی کا، اخوت کا، مواقعات کا اور باہمی تعلقات کا ایک ایسا آئینہ تھا جس میں نہ صرف انسان بلکہ اقوام بھی اپنی شکلوں کو درست کر سکتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے اندر جتنی بھی شخصیات گزری ان میں سے کبھی کسی کو ایک بایوگرافر میسر آتا ہے، کسی کو 2 بایوگرافر میسر آتے ہیں، کسی کو 5-10 میسر آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسپرنگر جو آسٹریلین تھے اور بر صغیر کے اندر ایک مدت العمر تک انہوں نے اپنی تحقیقات جاری رکھی، گارساں دیتاسی اور اسپرنگر وغیرہ ان کی تحقیقات ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔
प्रोफेसर डॉक्टर स्प्रिंगर ने लिखा है कि तारीख इंसानी की एक शख्सियत जिसे 5 लाख बायोग्राफर मैसर आए और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, कि जिनकी शख्सियत को 5 लाख लोगों के जरिए से इंसानियत के सामने मुंतकिल किया गया है। और ये बड़ी अजीब व गरीब दास्तान है। और एक सीरत का अदना तालिब इल्म होने की वजह और इस सादत की वजह से कि शायद इस कायनात के अंदर सीरत पर सबसे बड़ा ज़ख़ीरा अल्लाह ताला ने इस फ़कीर को अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में अता कर रखा है। उसके मुसलसल मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सीरत की वो किताबें जो अहले इल्म जानते हैं कि पहले मगाजी की शक्ल में लिखी गई। उर्वा बिन जुबैर पहले शख्स थे जिन्होंने सीरत की पहली किताब अहद रिसालत के अंदर लिखी। इब्ने इसहाक की सीरत उसके बाद में आती है, जिसे डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने एडिट करके अब शाया कर दिया है, और उसी के बाद उसके शागिर्दों इब्ने हशाम और दूसरे सिलसिले फैलते हैं। मगाजी के बाद हम ये देखते हैं कि शमाइल के नाम से किताबें हमारे सामने आती हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक, आपका हुलिया और आपकी आदात, आपके मामूलात जो हैं, 24 घंटे की जिंदगी का एक नक्शा और उसकी तस्वीरें कभी शमाइल तिरमिज़ी और कभी शमाइल की दूसरी किताबों की शक्ल में हमारे सामने आती है। फिर सीरत दलाइल की शक्ल में लिखी जाती है, जिसमें मौजज़ात और करामतों का जिक्र होता है, और दलाइल बहकी और सयूती जो है इस सिलसिले की बड़ी मुंजबित किताबें हैं। और फिर सीरत जो है मारज की शक्ल में लिखी जाती है, मदारिज की शक्ल में लिखी जाती है, सीयर की शक्ल में लिखी जाती है, ताकि 19वीं और 20वीं सदी के अंदर सीरत मौज़ूआती रुख इख्तियार करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से सीरत पर किताबें लिखी जाती हैं। सीरत की किताबों की वो बिब्लोग्राफीज जो अभी तक 8 की तादाद के अंदर मौजूद है, उन 8 सीरत की बिब्लोग्राफीज को देखने के बाद अंदाजा होता है कि सीरत पर वो किताबें जो आज तक शाया हो चुकी हैं उनकी तादाद कम व बेश 13,000 से जायद है, और वो किताबें जो शाया नहीं हुई हैं और मखतूतात की शक्ल में हैं, और उन मखतूतात का एक बहुत बड़ा जखीरा तुर्की के तोप काफी के अंदर 7 लाख से ज्यादा मखतूतात की शक्ल के अंदर मौजूद है। और आने वाले अहद के अंदर मुहक्किकीन और मखतूता शनास लोग जो हैं वो सीरत के इन लवाज़िम को आगे से आगे ले आएंगे। मैं हर दफा जब मक्का और मदीना के हरमैन के सादत हासिल करने के लिए आता हूं तो हर दफा मैं देखता हूं कि 25-30 किताबें जो माजी में लिखी गई थी वो नई तहकीक होकर सामने आ जाती हैं। अभी मैंने 4 दिन पहले वो नई किताबें जो देखी तो 20-22 के करीब वो किताबें आ चुकी थी, और इससे अंदाजा होता है कि हर माह कोई ना कोई किताब दुनिया के नक्शे पर वो सीरत के वजूद के एतबार से सामने आती है। अब ये सीरत के अंदर इस एतबार से ये एक नक्शा है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि तारीख इंसानी के अंदर एक तरफ तो नसरी आपको खराज पेश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ शेरी एतबार से भी अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता तारीख इंसानी की सारी शख्सियतों जो शेर की जुबान के अंदर खराज पेश किया गया है, अगर उस सब को जमा कर लिया जाए तो तन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शेरी खराज पेश किया गया है वो उसका उश्र अशीर भी करार नहीं पाता है। बल्कि मैं और बात अर्ज करूंगा, मैंने वो किताबें भी मेरे पास मौजूद हैं जो गैर मुस्लिमों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजूम खराज अकीदत पेश करने के लिए लिखी। उनमें हिंदुस्तान के अंदर दल्लू राम कौसी का एक नाम पेश है, वो हिंदू था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के अलावा कुछ नहीं कहता था। और किसी ने पूछा कि क्या तेरे फन्ने शेर के लिए इस मौजू के अलावा कोई मौजू नहीं, तो उसने कहा कि जो करीने और लताफतें इस जात के साथ वाबस्ता हैं वो किसी दूसरे के अंदर दिखाई नहीं देती। इस एतबार से ये उनका हुस्न अकीदत था, और गैर मुस्लिम शुआरा का जो नातिया कलाम है वो इस एतबार से शाया हो चुका है और हमारे कुतुबखानों में मुहक्किकीन के लिए मौजूद है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस शख्सियत के अंदर वो कौन सी कशिश थी और वो कैसा एक वकार था जिसके हवाले से गैर मुस्लिम भी उसको अकीदत। गैर मुस्लिमों के अंदर फिर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो वो हैं कि जिन्होंने तारीफ और हकीकत बीनी से काम लेते हुए लिखा है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जिन्हें ओरिएंटलिस्ट या मुस्तशरिकीन कहते हैं, और इस्तशराक जो है ये एक मुख्तलिफ दबिस्तान है जिसमें ईसाई मिशनरी और यहूदी लोग जो थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में तरह तरह के इल्जामात तराशने की कोशिश की। और इस सिलसिले में जर्मनी के अंदर गोल्ड जेहर और शाख वगैरह ने मुहम्मदन स्टडीज की जो बुनियाद डाली और उसके अंदर हदीस के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में जो बुनियादी सवालात उठाए, जिनमें इशारतन में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू में कुछ पेश करूंगा। तो इस तरह से सैकड़ों से जायद मुस्तशरिकीन एक की ऐसी तादाद आती है जिन्होंने कमो बेश 1300-1400 के दरमियान किताबें लिखी और उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में तरह तरह के इल्जामात और इत्तहामात पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत यह है कि अगर तहकीकी निगाहों से देखा जाए और गैर जानिबदाराना रिसर्च के साथ देखा जाए तो वो सारे इल्जामात एक एक करके छटते चले जाते हैं और उनके अंदर खुद एक वजाहत का बयान जो है वो पैदा होता चला जाता है। मैंने कल आपके सामने ये अर्ज किया था कि थॉमस कार्लाइल के जमाने में जब उसने हीरो और हीरो वर्शिप लिखी तो अपने 3रे चैप्टर के अंदर हीरो एज ए प्रॉफिट के अंदर वो खुद ईसाई था। बड़ी आसानी के साथ वो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम जिन्हें हम एक सच्चा नबी समझते हैं और दरअसल वो कोई मुस्तकिल शरीयत के हामिल नहीं थे। ये बात भी इल्मी तौर पर हमें मालूम होना चाहिए कि मसीह अलैहिस्सलाम सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तबलीग और उसकी तजदीद के लिए मौजूद थे, कोई नई शरीयत लेकर वो नहीं आए थे।
تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے سے جو کہ جس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا تھا اس نے ان کو پیش نہیں کیا ایک پیغمبر کے طور پر، اس لیے کہ ہیرو ایز اے پروفٹ ماڈل کے طور پر ان کی زندگی کے بعض گوشے ایسے ہیں جو عملی اور تجربی زندگی سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ اجتماعی تعلیمات کے بارے میں اگرچہ ان کے مواعظ اور بالخصوص پہاڑی کا بعض ایسا ہے کہ جس کے اندر آج بھی ایک بڑی کشش محسوس ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی انسانی ریاست اور سوسائٹی کے لیے کوئی نمونہ زندگی نہیں بن سکتی۔ عقیدت کے سارے حالے ان سارے انبیاء کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم مسلمان تو خوش نصیب ہیں جنہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت کا ایک ایمانی رشتہ استوار کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مجبور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تاریخ انسانی کا یعنی ایک ماڈل پیغمبروں کی زندگی کے اندر قرار دے۔ اور اسی طرح سے آج سے کچھ 30 سال پہلے ایک کتاب آپ کے لائبریریز کے اندر بڑی معروف ہوئی جس کے تراجم مختلف زبانوں میں ہوئے، دا ہنڈرڈ کے نام سے مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ انسانی کی ان 100 شخصیات کا انتخاب کیا جنہوں نے سب سے بڑھ کر انسانی تاریخ کو متاثر کیا ہے، اور ساتھ ہی ان کی رینکنگ اور گریڈنگ بھی کی ہے کہ سب سے زیادہ تاریخ انسانی کو کس نے متاثر کیا، اس کے بعد کس نے متاثر کیا، پھر کس نے متاثر کیا، اور پھر کس نے، اس طرح سے درجہ بندی بھی کر دی۔ مائیکل ایچ ہارٹ بھی اپنے پیشرو اپنے پریڈیسیسر تھامس کارلائل کی طرح کرسچین ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلے نمبر پر اسے لکھے۔ پھر مائیکل ایچ ہارٹ نے اس کی خود تعبیر بھی کی ہے کہ علمی دنیا مجھ سے سوال کرے گی کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تاریخ انسانی کی 100 شخصیات میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بنیاد پر یہ لائے ہیں۔ اگر اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ انسانی کی یہ واحد شخصیت ہے جو قلیل ترین وسائل کے ساتھ ایک محدود مدت کے اندر ایک عظیم ترین انقلاب کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ان قلیل ترین وسائل کا تذکرہ آپ نے پڑھنا ہو تو مدنی زندگی کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ 17 رمضان 2 ہجری کے اندر بھی جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بالغ افراد جو اپنی ایڑیاں اونچی کر کے اپنا قد بڑا کر سکتے تھے ان کو شامل کر کے بھی 313 افراد سے زیادہ نہیں تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا، وصال ہو جاتا تھا، تو اگر اس کا سر ڈھانپتے تھے تو کفن کی چادریں کم پڑتی تھیں اور پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اسرت کا یہ زمانہ تھا کہ گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے تھے، اور ایک گھر کوئی اچھی چیز آتی تھی تو وہ ایثار کے ساتھ دوسرے گھر میں پہنچاتا تھا، اور 40 گھروں تک وہ تحفہ اور ہدیہ گردش کرنے کے بعد بالآخر پہلے ہدیہ کرنے والے کے گھر تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ اسرت کا عالم تھا۔ قلیل ترین وسائل کی جو تعریف دنیا میں کی جا سکتی ہے اس سے بھی زیادہ قلت کا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے ابتدائی دعوتی نظام کے اندر موجود تھا۔ اور محدود ترین وقت کیا ہے کہ مکی زندگی کی سنگلاخ وادیوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ 13 سال تک اس کے اندر کوئی رسوخ موجود نہیں تھا۔ بیت اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تر یہ جو سیرت ہے اس کے اندر اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہماگیر نمونہ زندگی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے اثرات کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے اندر کشرائے ایران کی تہذیب پورے طور پر موجود تھی، جسے پروفیسر براؤن نے 4 جلدوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور کیسر روم کی بھی تہذیب موجود تھی جس کا گبن کے حوالے سے دا فال اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو دنیا کے اندر یہ 2 بڑی تہذیبیں، اور یہ عرب اور حجاز کے ساتھ متصل تھی، اس کی اطراف کے اندر یہ دونوں تہذیبیں پوری قوت کے ساتھ موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا یہ عالم پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ نے ان تہذیبوں کے ساتھ کوئی مفاہمت کا رویہ اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ ان تہذیبوں کے الرغم ایک پوری نئی تہذیب جو ہے صالحیت کی بنیاد پر آپ نے اٹھائی ہے، اور تاریخ انسانی کے اندر یہ پہلا کامل انقلاب تھا کہ اس نظریے کے مطابق ایک پوری ریاست جو ہے وہ پورے طور پر ہمارے سامنے وجود میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلبہ دین کی جو بشارتیں پیش کی ہیں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگ دستی کے عالم کے اندر بھی جو بشارات پیش کی ایک ایک کر کے تاریخ انسانی نے دیکھا کہ وہ پوری ہوتی دکھائی دیتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افتخار اور امتیازات کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیحین کے اندر پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ابھی 1 ماہ کی مسافت باقی ہوتی ہے کہ دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ساری روئے زمین کو ایک مسجد بنا دیا گیا ہے، اس کو پاکیزگی دے دی گئی ہے جہاں کوئی جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے دنیا کے کسی مذہب میں اس قسم کی رعایت جو تھی، یہ سہولت جو تھی وہ کبھی موجود نہیں تھی۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا گیا جو اس سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھا آپ نے فرمایا مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے اور اہل توحید کے لیے یہ شفاعت کا حق یقیناً کارگر ہوگا۔ پہلے فرمایا کہ پانچویں بات فرمائی کہ پہلے انبیاء اپنے علاقوں کے لیے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے ساتھ محدود ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے عالم، پوری انسانیت اور پورے جغرافیہ عالم کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔
اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، لیکن مستشرقین نے ہمارے سامنے یہ بات کہی ہے کہ یہ سیرت تو اور یہ احادیث تو 2 صدیوں کے بعد جا کر کہیں لکھی گئی ہیں، اب ایسی سیرت اور ایسا لوازمہ اور ایسا میٹیریل جو صدیوں بعد جا کر مرتب ہو، اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو آرکیالوجیکل لیول پر وہ آثار باقیہ جو تاریخ کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات بھی کہیں درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آثار باقیہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مستشرقین کے اس سوال کا بالخصوص جواب دوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیسر روم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مدینہ کے اندر ایک ریاست جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے، تو اس نے اپنا ایک سفیر بھیجا، اور وہ سفیر کچھ دنوں مدینہ کے اندر رہا، اور واپسی پر اس نے جب ہرقل روم کو اپنا وہ سارا رپورٹ پیش کی، تو رپورٹ پیش کرنے سے پہلے اس نے چند تمہیدی جملے کہے، اور ان تمہیدی جملوں میں سے یہ بات تھی، اس نے کہا کہ عظیم شہنشاہ، میں اس سے پہلے بھی دنیا کی مختلف بادشاہتوں اور قبیلوں اور رؤساء اور عمائدین اور اکابرین کے پاس گیا، میں نے ان کے جاہ و حشم کو، شان و شوکت کو، ان کی یعنی ساری کر و فر کو دیکھا ہے، لیکن جو تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کا، متبعین کا، ساتھیوں کا اپنی اس شخصیت کے ساتھ دیکھا ہے، ایسی مثال میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی۔ اور ساتھ وہ ایک مثال پیش کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کا وہ نبی جب کبھی وضو کے لیے پانی استعمال کرتا تو اس کے ساتھی وضو کا استعمال شدہ پانی زمین تک نہیں گرنے دیتے تھے کہ برکت کے طور پر اٹھا لیتے تھے۔ میں نے اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک پر وضو کا استعمال شدہ پانی زمین تک نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو انہوں نے کیسے ظاہر کیا ہوگا؟ اگر دشمن کی وہ شہادت درست ہے تو یقیناً یہ بات بھی درست ہونا چاہیے کہ آپ کے لفظوں کو انہوں نے ضائع نہیں کیا، اور اسی بات میں کہ حدیث کے ذخیرے میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے وہ سمع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، جس نے دیکھا ہے وہ رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سننے والا کوئی اور فعل استعمال کر سکے اور دیکھنے والا کوئی اور فعل استعمال کر سکے۔ اس اعتبار سے یعنی ایک پورا تحریری کارنامہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر تورات کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ ٹیبلٹس، کلے ٹیبلٹس کی شکل میں انہیں میسر آئی تھی، وہ کلے ٹیبلٹس ایک مقدس صندوق میں رہیں اور ہیکل سلیمانی کے اندر ان کو چرا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ انہیں ملی، پھر وہ ہیکل سلیمانی سے وہ ضائع ہو گئی، اور اس کے بعد آج تک پوری یہودی دنیا کے پاس تورات موجود نہیں ہے۔ تالمود کے نام سے جو بک آف گائیڈنس ان کے پاس موجود ہے، انہیں خود بھی اس بات کا علم ہے کہ اس میں کنکوکشن اور فیبریکیشن کس کس درجے میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید تحریر کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، اور تاریخ انسانی کے اندر ایسا معاملہ ہوا کہ 51-50 سے زیادہ صحابہ ایسے تھے جو قرآن مجید کی کتابت پر باقاعدہ مامور تھے، اور بین الدفتین وہ اس کو لکھتے رہتے تھے۔ اور آپ کے یہ علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی، اور اس میں بہت بڑی تعداد حفاظ کرام کی بھی تھی، تو اس زمانے میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اب قرآن مجید کو لکھ لینا چاہیے۔ تو اس پر ابتدا میں تو اعتراضات ہوئے، طویل داستان ہے، لیکن پھر ایک کنوینر مقرر کیا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک کمیٹی بنائی گئی، اور جس طرز عمل پر یہ قرآن مجید مرتب ہوا کہ ہر شخص قرآن مجید کو جو جھلی پر اور اونٹ کی جھلی پر اور چمڑے پر اور کھجور کے پتوں پر اور چھال پر، درختوں کی چھال پر اور مختلف چیزوں پر جو لکھا ہوا تھا، وہ لوگ وہ کراتیس لے کر آتے تھے اور ساتھ ہی گواہ لاتے تھے کہ میں نے یہ ٹکڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ نے اس کی تصدیق اور توثیق کی، اور ساتھ ہی اپنا ایک گواہ لاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سارا، اور خود بھی یہ حافظ تھے اور کاتب وحی بھی تھے، جب سارا قرآن مجید آیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ 2 آیات ابھی پورے قرآن مجید کے ابھی تک نہیں آ سکی۔ انہیں معلوم تھا کہ جو 2 آیات ہیں، لیکن جو کرائیٹیرین انہوں نے مقرر کر لیا تھا اس کے تحت وہ خود شامل نہیں کر سکتے۔ جب تلاش شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دونوں آیات موجود ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا منادی کرنے والے کی منادی تمہارے تک نہیں پہنچی؟ اس نے کہا یقیناً پہنچی تھی۔ تو اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان 2 آیات کو قرآن مجید کا حصہ بنانے کے لیے نہیں لائے؟ کہا کہ میں نے جب یہ 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی تو میں تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا، میں اس خوف سے ان کو لے کر نہیں آیا۔ تو کچھ لوگ جانتے تھے کہ خزیمہ کے ایک واقعے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت وابستہ ہے، اور وہ ہماری عقیدت کے لیے بڑی دلچسپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بعض دفعہ غیر مسلموں سے قرض لیا ہے، اور ان یہودیوں سے بھی لیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا اور اس یہودی نے اس قرض کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فلاں موقع پر وہ قرض آپ کو ادا کر دیا تھا۔ یہودی نے کہا کوئی گواہ پیش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور ابھی بات کہہ نہیں پائے تھے کہ پیچھے سے حضرت خزیمہ آئے، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ادا کر دیے تھے۔
یہودی تو رفو چکر ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خشمگین نگاہوں سے دیکھا کہ خزیمہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہودی کو یہ رقم میں نے واپس کی تھی تو یہودی اور میرے علاوہ کوئی شخص ارد گرد موجود نہیں تھا، تم نے یہ غلط بیانی کیسے کی؟ اس نے کہا کہ غلط بیانی کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ میں نے رقم ادا کر دی ہے، تو اس بات کے کہنے پر اس کی تصدیق کے لیے میرے پاس تو کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ آپ کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ خزیمہ بندہ تو ایک ہے، لیکن جب تک یہ جیتا رہے گا اس کی گواہی 2 افراد کے برابر ہوگی۔ اس واقعے کی تصدیق کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو تھی وہ قرآن مجید کا حصہ بنی، اور یہ ٹیکسٹ کائنات کا سب سے مستند ٹیکسٹ، کلاسیفائڈ ٹیکسٹ، کلاسیفائڈ اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ اس ٹیکسٹ کے اندر طیبات الگ ہیں، خبائث الگ ہیں، اولیاء الرحمان کا تذکرہ الگ ہے، اولیاء شیطان کا تذکرہ الگ ہے، اوامر کا ذکر الگ ہے، معروفات کا ذکر الگ ہے، منکرات کا الگ ہے، حلال کے تذکرے ہیں، حرام کے تذکرے ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک طرح سے کلاسیفائڈ ٹیکسٹ کے طور پر موجود ہے۔ اور اب یمن کے اندر جرمن لوگوں نے یمن میں 2 صدی یعنی ہجری کے جو کچھ آثار نکلے ایک پرانی عمارت سے، اور جرمن لوگوں نے پریزرویشن کے بہانے انہیں لے گئے اور اس میں انہوں نے ایک فتنہ اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ قرآن مجید شاید موجودہ قرآن مجید سے مختلف ہے۔ یہ داستان اہل علم اور اہل محققین کے لیے، اس لیے اس پر زیادہ وقت بھی دینا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری نبوت کے زمانے میں جس طرح سے قرآن مجید کو محفوظ رکھا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ایسے سنت اور حدیث کو بھی محفوظ کیا گیا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف عہد میں لکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، سلاطین کو، ملوک کو، رؤساء کو، اکابرین کو خطوط لکھے۔ ان خطوط میں سے 17 سے لے کر 19 تک تو اوریجنل خطوط آج بھی توپ کافی کے ذخیرے کے اندر بے نہیں ہوئی موجود ہیں، اور اگر کسرائے ایران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا تو اس پھٹے ہوئے خط کی لکیر آج بھی اس کے ساتھ آپ کو جڑے ہوئے دکھائی دے گی کہ یہ خط اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے خطوط لکھائے گئے، اور یہ خطوط جو تھے کسی علاقے کے منڈیوں کی اجناس کے بھاؤ پر مشتمل نہیں تھے، انسانیت کی ہدایت کے نوشتے تھے جس میں قوموں اور تہذیبوں کے عمائدین کو اسلام کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی طرح سے ان مکاتیب کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہو رہے تھے تو آپ کے علم میں ہے کہ 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں، اور اس سے زیادہ اس زمانے میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی تھی، صحرائی زندگی کا اونٹ کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ ہے، میری نسبت آپ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اس کی کیوں نوعیت تھی۔ اپنے زمانے کی لیموزین سے وہ زیادہ قدر و قیمت رکھنے والی ایک چیز موجود تھی۔ اس لالچ کے اندر جن لوگوں نے تعاقب کیا کچھ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن سراقہ بن مالک ایسے تھے جو تعاقب کرتے کرتے بہت دور تک نکل گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ تو کسی خاص حفاظت کے اندر سفر کر رہا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ انوار پیدا ہوئے، تو اس نے پھر پناہ اور امان طلب کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان عطا کی، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ امان نامہ مجھے لکھ کر دیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ نہیں سکتے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کوئی سامان کتابت موجود نہیں ہے۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا دن ادھر ادھر کی خبریں اکٹھی کرتا تھا، شام کو کچھ دودھ اور چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں آ جاتا تھا، اور اس سفر میں معاون کے طور پر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ عامر بن فہیرہ لکھنے کا فن جانتا تھا، اتفاق سے اس کے پاس سامان کتابت تھا۔ تاریخ اسلام کا اور تاریخ نبوی کا پہلا امان نامہ سراقہ بن مالک کے نام باقاعدہ لکھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچتے ہیں، اور مدینہ اور یثرب کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجیے، اس زمانے کی پوری دنیا کے اندر مدینہ واحد شہر تھا جو ایک کاسموپولیٹن سٹی تھا۔ کاسموپولیٹن سٹی اس اعتبار سے تھا کہ یہود اس میں موجود تھے، نصارہ اس میں موجود تھے، اور قبائل میں سے اوس اور خزرج اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو کینکا یہ موجود تھے، مہاجرین کی ایک خاص تعداد وہاں پر منتقل ہو چکی تھی۔ تو کاسموپولیٹن سٹی ہمارے ہاں وہی کہلاتا ہے جہاں مختلف مذاہب کے، زبانوں کے، علاقوں کے لوگ اتفاق سے کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اس اعتبار سے مدینہ اپنے عہد کا ایک کاسموپولیٹن سینٹر تھا، اور اس کاسموپولیٹن سینٹر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مربع کلومیٹر کی اس ریاست کے اندر جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس کو ایک کانسٹیٹیوشن دیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول تاریخ انسانی کے اندر یہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جو انسانیت کو دیا گیا۔ آپ میں سے وہ لوگ جو لا کے طالب علم ہیں اور جنہیں معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی فریزیولوجی دوسرے مضامین کی فریزیولوجی سے الگ ہوتی، قانون کی زبان، دستور کی زبان، میڈیکل کی زبان، انجینئرنگ کی ٹرمینالوجی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو 54 دفعات پر مشتمل یہ آئین، جس میں سے نصف دفعات یا آرٹیکلز وہ ہیں جو بلیورز کے لیے ہیں، اور نصف کے قریب وہ آرٹیکلز ہیں جو نان بلیورز اسلامک اسٹیٹ کا حصہ ہیں، ان کے لیے وہ موجود ہیں۔ یہ باقاعدہ یہ میثاق مدینہ کے نام سے یہ دستور بھی باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ حیران ہوں گے
قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے اہم اور سب سے جامع اور صحیح کتاب بخاری شریف کے اندر تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ مسلمانوں کا سینسس کرایا، جسے آپ مردم شماری کہتے ہیں۔ آج تو مردم شماری کے لیے ہمیں فوج کا اور پتہ نہیں کس کس بات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر وہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی ان کا کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے 2 دفعہ باقاعدہ سینسس کیا اور اس کو لکھا گیا، یہ باقاعدہ موجود تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ معلوم ہے کہ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ باقاعدہ لکھا گیا ہے، اور یہ لکھی ہوئی چیز صلح حدیبیہ کے علاوہ بھی معاہدات لکھے گئے، جس میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا وہ لکھا گیا، اور اس کی چوتھی شک یہ تھی کہ یہ معاہدہ اس وقت تک تمہارے اور ہمارے درمیان یہ قابل اعتماد رہے گا جب تک تم اپنے علاقے کے اندر جا کر پھر سے سودی کاروبار شروع نہ کر دو، اور اگر پھر سے سودی کاروبار شروع کرو گے تو یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے معاہدات جو مختلف اقوام اور مختلف قبائل کے درمیان لکھے گئے، یہ تحریری شکل کے اندر اس زمانے کے خط ہیری یا خط کوفی کی شکل میں موجود تھے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک آل ہیرا کے نسبت سے جو خط رسم الخط آیا تھا وہ موجود تھا، جو خط کوفی تھا، اور پھر عباسیوں کے عہد میں ابن مکلا جو ان کا وزیر تھا، اور ایک سازش میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ پھر اس نے 6 خط ایجاد کیے، جس میں سلس، ریحان، رقا، محقق، تعلیق اور نسخ کے خط تھے، اور پھر اس کا آگے جو شاگرد تھے ابن البواب وغیرہ انہوں نے اس رسم الخط کو آگے رکھا۔ تو یہ ایک کتابت کا پورا فن تھا جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرامین اور پروفیٹک ڈاکومنٹس کے حوالے سے آگے پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ پھر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب یہ خوشخبری دی گئی کہ ارض روم جو ہے وہ آپ کے یعنی گرفت میں ہوگی اور آپ کے قدموں تلے ہوگی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ لوگ جن کو کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ملتا، یہ روم جیسی سلطنت کو اپنے سلطنت کا حصہ بنائیں گے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں مطروم اور خبرون کے علاقوں کے آدمی تھے، ان کو اتنا یقین ہوا کہ اب اگر یہ بشارت رومیوں کے علاقے کی فتح کی آئی ہے تو یہ یقیناً فتح ہو کر رہے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے آباء و اجداد کے علاقے جب روم ہمیں مل جائے تو پھر مجھے عطا کر دیے جائے۔ آپ اس کی معصومیت اور سادگی کو دیکھتے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو عطا، وہ عرض کرتا ہے کہ نہیں مجھے لکھ کر دیجیے۔ تو تاریخ اسلامی کا پہلا گفٹ ڈیڈ یا ہبہ نامہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 4 مربع میل سے 13 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیلتی ہے تو ویز آف کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے آپ نے مختلف علاقوں کے لیے مختلف گورنر مقرر کیے۔ یمن کے علاقے کی طرف معاذ بن جبل ہے، کسی علاقے کی طرف حضرت علی رضی اللہ، کسی علاقے کی طرف موسیٰ اشعری، مختلف علاقوں کی طرف مختلف قسم کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان کو عطا کی گئی۔ اور جب یہ ذمہ داریاں عطا کی گئی تو ان ذمہ داریوں کے بعد جو اسٹیٹ ڈائریکٹو تھے، جو ہدایات تھی، یہ آپ باقاعدہ تحریری طور پر بھجواتے تھے، اور صحابہ لکھتے ہیں کہ ان گورنر کی تلواروں کا جو وہ جس سے پکڑتے تھے گرفت کی جگہ پر، اس پر وہ چمڑے کی پٹیاں لٹکی ہوتی تھی جس پر وہ اسٹیٹ ڈائریکٹو لکھے ہوتے تھے۔ یہ چیزیں بھی موجود تھیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع، جس میں یمن کا بادشاہ ابو شاہ بھی آیا ہوا تھا، اس میں 1,44,000 انسان موجود۔ اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے پہلا اسٹیٹسٹکس مسلمانوں کا یا صحابہ کا ہمارے سامنے غزوہ بدر کے موقع پر سامنے آتا ہے، اور ایک دوسرا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں ملتا ہے، جس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع، جس میں یمن کا بادشاہ ابو شاہ بھی آیا ہوا تھا، اس میں 1,44,000 انسان موجود تھے۔ اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے پہلا اسٹیٹسٹکس مسلمانوں کا یا صحابہ کا ہمارے سامنے غزوہ بدر کے موقع پر سامنے آتا ہے، اور ایک دوسرا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں ملتا ہے، جس میں 1,40,000 انسان جو ہیں وہ اس خطبے کو سنتے ہیں۔ اس خطبے میں مختلف علاقوں کے بادشاہ اور عمائدین بھی موجود تھے۔ یمن جو اس علاقے میں زراعت اور ایگریکلچر کے اعتبار سے اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، اور وہ لوگ باقاعدہ ڈیم ٹیکنالوجی سے بھی واقف تھے، اور سد مار اس قسم کے ڈیمز بھی انہوں نے بنا رکھے تھے، اس کا بادشاہ ابو شاہ بھی آیا ہوا تھا۔ اس خطبے کو سننے کے بعد جس تحیر میں وہ گرفتار ہوا تو اس نے وہ درخواست کی کہ مجھے یہ خطبہ لکھ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خطبہ باقاعدہ لکھا جائے، اور یہ منشور آزادی اور انسانیت کے بنیادی حقوق پر پہلی دستاویز ہے جو اس سے پہلے انسانیت اس سے محروم تھی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی میل ممبر نہیں ہے، لہذا آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں تو گھر سے کوئی چیز لانے یا آپ کے ہاں سے پیغام پہنچانے یا گھر کی خدمت گیری کے لیے کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے جو گھر کے نظام کے اندر کوئی سہولت پیدا کر سکے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی عمر 8-9 سال کے قریب ہے، یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی خوبی کے طور پر کہا کہ میرا بیٹا پڑھنے اور لکھنے کا فن بھی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بچہ جو تاریخ کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ آپ نے ایک روز دیکھا کہ انس کچھ لکھ رہے ہیں،
آپ نے پوچھا کہ انس کیا لکھتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ میں گھر میں آپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں۔ فرمایا تم بچے ہو، کل کو تمہاری لکھی ہوئی تحریریں امت کے لیے حجت بن جائیں گی، جو کچھ تم مجھے لکھا کرو مجھے سنا دیا کرو تاکہ میں اس کی تصحیح کر دیا کروں۔ انس بن مالک کا وہ ذخیرہ جو ہے وہ صحت کے ساتھ ہے امت کے اندر، بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہب بن منبہ اور حمام بن منبہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اگر اس کی تفصیل پڑھنا ہو تو اسی سعودیہ کے ایک نامور محقق ڈاکٹر ایم اعظمی جو ہیں، جنہوں نے کیمبرج سے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر کے طور ڈسرٹیشن اپنا پیش کیا ہے، وہ ساری تفصیلات اس کے اندر وہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ کے اقضیہ ہیں، اور ان اقضیہ کے اندر آپ نے باقاعدہ یعنی 500 سے زیادہ فیصلے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی زندگی میں، فوجداری بھی ہیں، دیوانی بھی ہیں، آئلی اور معاشرتی بھی ہیں، تجارتی بھی ہیں، یہ سارے کے سارے فیصلے ابن الطلہ اندلسی پہلا شخص تھے جس نے اقضیۃ الرسول کے نام سے یہ کام کیا، اور ہمارے وہ دوست جو پہلے ہندو تھے اور بعد میں عبد الرحمن اعظمی کے نام سے ازہر سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، سعودیہ ہی میں اب موجود ہے ڈاکٹر عبد الرحمن اعظمی، انہوں نے ابن الطلہ اندلسی کا وہ مخطوطہ ازہر سے ایڈٹ کیا، اور اقضیۃ الرسول کے نام سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عدالتی فیصلے محفوظ ہو گئے۔ ہم فقیروں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ یہ سارے فیصلے روایات اور داستانوں کی شکل میں تھے، اب ہم نے اس کو جس طرح سے پی ایل ڈی اور پی ایل جے قانونی طور پر انہیں ایک پریسیڈنٹ کے طور پر پیش کرنے کے لیے اب ان سارے کے سارے جو یعنی مقدمات کے فیصلے تھے ان کو باقاعدہ کوڈیفیکیشن کے ذریعے سے جدید زبان کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ 1-2 ماہ تک یہ انشاءاللہ زیور طباعت سے بھی آراستہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک کا خطبہ لکھا گیا اور چیزیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کے علاوہ یہ مکاتیب اور یہ امان نامے اور یہ ہبہ نامے اور یہ مردم شماریاں اور یہ صلح نامے اور یہ معاہدات اور پھر اس طرح سے اسٹیٹ ڈائریکٹیو اور یہ ساری چیزیں جو لکھی گئی یہ کیا ہے؟ میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ لکھا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا وہ صرف پیش کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ عمل کے لیے تھا، اور آپ نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس پر پہلے خود عمل نہ کیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عملی اعتبار سے اگر نماز کے، اذان کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، تجارت کے، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، فرائض کے یہ چیزیں نہ بھی لکھی جاتی تو عملی اعتبار سے اتنے تواتر کے ساتھ صحابہ کی اتنی کثیر تعداد میں موجود تھے وہ لوگ جو علم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں علم حدیث سے بڑا کوئی علم اس لیے نہیں ہے، اس کی مثال تاریخ انسانی نہ میں پہلے کوئی علم موجود تھا نہ اس کے بعد وجود میں آ سکا۔ میں ایک جملہ صرف اس علم کے بارے میں کہوں گا کہ ہم تاریخی حقائق پر یقین رکھتے ہیں، پلوٹارک سے لے کر ٹوائنبی تک کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہیروڈوٹس کی تاریخیں لکھی ہوئی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تاریخ کے یہ وقائع جس ہسٹوروگرافیکل آرڈر کے اندر لکھے جاتے ہیں ہم آج ان پر یقین رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ نویسی میں احتیاط کی جو آخری حد ہے علم حدیث کے اندر اسے ابتدائی طور پر بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ اور حدیث کے اندر افضلیت اور سبقت کہتے ہیں، یہ ایک سائنٹیفک نالج اگرچہ اس کے ساتھ عقیدت وابستہ ہے اور رہنا چاہیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انسان انتہائی تعصب کے ساتھ اس ذخیرہ حدیث کو دیکھنے کی کوشش کرے تو خواہ وہ یعنی آج اردن کا وہ گھڑی ساز علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی تھوڑی عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، اس شخص نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ سارے ذخیرہ حدیث میں ایک ایک روایت کی تنقیح کر کے اسماء الرجال کے اعتبار سے، روایت اور درایت کے اعتبار سے، اور درایت کیا علم ہے تاریخ انسانی میں اس درایت کی نوعیت کا کوئی منطقی اور کوئی اعلیٰ تر علم پہلے موجود نہیں تھا، وہ سارا منقع حدیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ایک الگ موضوع کی گفتگو ہمارے سامنے کرتا ہے۔ اب میں یہ آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اس ذخیرے کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی تصویر انسان کے سامنے آتی ہے کہ اس تصویر کے بعد اس کی ساری جامعیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں اگر آج آپ سے یہ بات کروں کہ دور حاضر کے سب سے بڑے ایک رہنما جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکن یونیپولر قوت کا ایک نمائندہ جارج بش ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ 15 دن پہلے جارج بش کی زندگی کے 24 گھنٹے کے احوال جاننے کے لیے جبکہ اس کے پاس اسٹینوگرافرز موجود ہیں، پی آر او شپ موجود ہے، اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے سارے ذرائع موجود ہیں، فوٹوگرافرز موجود ہیں، اخباری کورسپونڈنٹس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ 15 دن پہلے جارج بش صاحب کی زندگی کے 24 گھنٹے کے جلوت و خلوت کے حالات کا کوئی نقشہ پیش کیا جائے تو دور جدید کی تمام تر سہولتوں کے باوجود آپ 24 گھنٹے کی زندگی کا نقشہ نہیں پیش کر سکتے۔ اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک سال، ایک ایک مہینے، ایک ایک ہفتے، اس ہفتے کے ایک ایک دن اور ایک دن کے 24 گھنٹوں اور 24 گھنٹوں کے 60 منٹوں کے احوال کیا،
محدثین نے پوری ذمہ داری اور ثقافت کے ساتھ انہیں قلم بند کر دیا ہے، اور تاریخ انسانی کے اندر عقیدت کا اور قطعیت کا اور حجیت کا یہ معیار تاریخ انسانی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک جامع ترین انقلاب تھا جو تاریخ انسانی کے اندر 4 مربع کلومیٹر سے نکلتا ہوا 13 لاکھ مربع میل تک پھیلتا ہے، اور عہد فاروقی کے اندر 26 لاکھ مربع میل تک پھیلتا ہے، اور امویان کے زمانے کے اندر پھر یہ 46 لاکھ مربع میل تک پھیلتا ہے، اور اس وقت دنیائے معلوم کا نقشہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ پہلی صدی ہجری کے اندر مکران کے اندر سندھ کے ساتھ بلوچستان کے علاقے میں مکران میں باقاعدہ مستقل اسلامی ریاست تھی، اور یہ محمد بن قاسم کی ریاست سے پہلے مکران کے اندر قائم ہو چکی تھی۔ 711 میں محمد بن قاسم کی ریاست اس طرف قائم ہوئی تو دوسری طرف 711 کے اندر مسلمان بحیرہ روم میڈیٹرینین کو کراس کرتے ہوئے وہ اندلس میں داخل ہو چکے تھے، اور وہاں پر بھی پھر جنوری 1498 تک وہ سلطنت وہاں پر بھی قائم و دائم رہتی ہے۔ اب اس پوری سلطنت کا میکانزم اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل کیسے؟ میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ جو اسلامی ریاست اور اسلامی سوسائٹی کو تشکیل دینے کا کیا، جو میثاق مدینہ کے دستور پر مبنی تھا، اس پورے کارنامے کو کس عمارت کے اندر انہوں نے سر انجام دیا؟ وہ عمارت مسجد نبوی کے اس محدود عمارت کے علاوہ کچھ اور نہ تھی جو اب توسیع شدہ عمارت کے پیچھے وہ موجود ہے، اور وہ حجرات جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین ہے، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اس لیے کہ نبی جہاں وصال کرتا ہے اسی جگہ اس کی تدفین ہوتی ہے۔ یہ مختصر سی جگہ جو تھی، یہ اتنی بڑی ریاست جو تھی اس کے دارالخلافہ کے طور پر موجود تھی، اور پھر یہ اس کا سول سیکریٹریٹ بھی یہی تھا۔ حضرت بلال مسلمانوں کے اسٹیٹمنٹ کے گورنر بھی تھے، اور ان کے پاس چمڑے کے اندر لکھا ہوتا تھا کہ یہ مال غنیمت آ رہا ہے، اس میں باقاعدہ پری آڈٹ بھی ہوتا تھا اور پوسٹ آڈٹ بھی ہوتا تھا، اور باقاعدہ پہلا بیت المال جو ہے وہ تاریخ کے اندر وہاں پر وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ایک پارلیمنٹ ہاؤس یا ایک دار الندوہ یا ایک مشاورت گاہ میں بھی تبدیل کیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس اسٹیٹ اور سوسائٹی کے اندر مشاورت سے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ میں تو کبھی یہ سوچتا ہوں کہ پیغمبر اپنے منصب کے اعتبار سے اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سے مشورہ کرے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ کیا۔ اس زندگی کے اندر یہ مشاورت کا حسن کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر عملی اعتبار سے اس کے امکانات کو دیکھنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ہم یہ ہاؤس تھا، یہ مسجد مسلمانوں کا جنرل ہیڈ کوارٹر تھا، جس میں 28 غزوات اور اس سے دگنی تعداد کے اندر وہ سرایا جن کی کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے سپرد کی تھی، یہ اس کے اندر وہ موجود تھا۔ اس اعتبار سے یہ مسجد ہی مسلمانوں کی سپریم کورٹ تھی، اور یہ پریوی کونسل بھی تھی کہ جب دوسرے علاقوں کے فیصلے نظر ثانی کے لیے آتے تھے تو آپ کے پاس موجود ہوتے تھے۔ یہ مسجد ہی مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی جس میں صفہ کے اندر علوم پڑھائے نہیں، علوم بنائے جا رہے تھے، اور یہ مسلمانوں کی پہلی جامع تھی جو دار ارقم مکہ سے شروع ہوتی ہے اور مدینہ کے صفہ کے اندر آ کر اس کا نقطۂ عروج ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تھی، نجران کے عیسائیوں کا وفد آئے یا دوسرے وفود آئے، اور ان وفود کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سین کے اندر خیمے خود لگاتے تھے اور خود ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی موجود تھے۔ یہ مسلمانوں کا، معاف کیجئے بڑے کڑے دل سے کہتا ہوں، یہ مسلمانوں کا مسجد سوشل کلب بھی تھا، اسی میں ان کے نکاح ہوتے تھے، اسی میں ان کے معاملات کی مشاورت ہوتی تھی، کسی ایک کا نکاح مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا تھا۔ آج سوشل کلب آپ کسے کہیں گے کہ جس میں ان کے نکاح وغیرہ اور معاشرتی زندگی کے معاملات طے ہوں؟ یہ بھی مسجد کے ساتھ وابستہ تھا۔ یہ مسجد ان کا ہسپتال بھی تھا، ان کی جیل بھی تھی، اور پہلی اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بھی تھی، اور آج اس مسجد سے اس کا سارا حسن ہم نے چھین لیا۔ دین کیا ہے، دین کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ 2 رکعت کے امام، اور ہے ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ آج مسجد سے ہم نے 14 صدیاں بعد اس سے اس کا حسن چھین لیا ہے۔ وہ مسجد جو مسلمانوں کی ریاست اور سوسائٹی کی مرکزیت کی علامت تھی، جہاں سے ان کی تہذیب اور ثقافت کے سوتے پھوٹتے تھے، آج صرف سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے، آج صرف ایک مطاف ہے، اور اس کے علاوہ اس کا حسن، اس کی وہ جامعیت، اس کی وہ آفاقیت، اور اس کا ایک اسٹیٹ اور سوسائٹی کا جو آرگنزم کا حسن تھا، وہ اس سے ہم نے چھینا ہوا ہے۔ جب تک یہ اس کی طرف لوٹایا نہ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حسن واپس نہیں آ سکتا۔ میں آخری بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر عظیم ترین حکمران تھے، اور اصول حکمرانی کے اعتبار سے یہ جو 28 غزوات جن میں آپ نے خود شرکت فرمائی، اور یہ جو 52 کے قریب 56 کے قریب سرایا جن کے اندر آپ نے کمان دوسرے لوگوں کے سپرد کی،
یہ 8 سال کی زندگی کے اندر یہ جنگیں جو باقاعدہ لڑی گئیں، اور ان 8 سالوں کے اندر 2920 دن بنتے ہیں، اور ان 2920 دنوں کو 13 لاکھ مربع میل پر اگر تقسیم کیا جائے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں ہر روز 445 مربع میل کا رقبہ جو تھا وہ داخل ہو رہا تھا۔ اور مجھے تاریخ انسانی کے کسی سلطان اور ملوک کی تاریخ بتا دیجئے کہ جس کی زندگی کی ریاست کے ایک دن کے اندر 445 مربع میل کا رقبہ اس کی حیات کے اندر داخل ہوتا ہو۔ اور ان ساری جنگوں کے اندر یہ جو 82 جنگیں تھیں، مسلمانوں کا صرف ایک قیدی تھا، اور مخالفین کے جو قیدی بنائے گئے ان کی تعداد 6564 تھی، اور ان 6564 قیدیوں میں سے 6347 کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے کہ کس عظیم الشان شرائط پر انہیں آزاد کیا گیا اور کیا آزادی انہیں بخشی گئی کہ وہ لوگ پھر موالی کہلائے، اور پھر عباسیہ کے زمانے میں جعفر برمکی اور یحییٰ برمکی اور فضل برمکی کے طرز عمل کو دیکھ کر عرب چیخ اٹھے کہ یہ غلام زادے جو ہیں یہ ہم پر حکمران بنا دیے گئے ہیں۔ یہ اسلام کی یہ عظمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ کا جھنڈا جس شخص کے ہاتھ میں دیا گیا وہ زید بن حارثہ جو تھے، وہ شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور یہ اسلام نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں سوسائٹی کا ایک ایسا نقشہ جس میں مساوات اور حقوق انسانی کی عظمت جھلکتی تھی وہ موجود تھی۔ اس ساری جنگوں کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے اور کفار کی طرف سے قتل ہوئے یا شہید ہوئے ان کی تعداد کل 1018 ہے، جس میں مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 259 ہے، اور اس طرح سے مخالفین کی تعداد 759 بنتی ہے۔ اور اس طرح سے تاریخ انسانی کا یہ سب سے بڑا انقلاب جس میں کل جو آدمی کام میں آئے وہ 1018 سے زیادہ نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک ایک قوم کے نقصانات کو دیکھیے، اور پھر تاریخ اسلامی کے اس اولی انقلاب کو دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے یہ انقلاب صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، بس کہ اس انقلاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ یہ انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ ہم نے اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا کے اندر جتنے عزم ہیں جتنے نظام ہیں ان سب کے اوپر اس کو غالب کیا جائے۔ اور پھر کہا گیا وکفی باللہ شہیدا، اور دوسری آیت میں کہا گیا ولو کرہ المشرکون، یہ کام کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے یہ کام ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کی سب سے بڑی عظیم شان یہ تھی جو مسجد صفا کی یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ 2 کلاس روم کے اندر وہ منقسم تھے۔ ایک کلاس روم کے اندر درس و تدریس کا کام ہو رہا تھا، ایک میں ذکر و اذکار کا کام ہو رہا تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کلاس روم میں تشریف لے گئے جس حلقے کے اندر ذکر و اذکار ہو رہا تھا، اور پھر مستقلاً اس کلاس روم میں بیٹھے رہے جہاں درس و تدریس کا کام ہو رہا تھا، اور فرمایا دونوں ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر وہ معلم جس نے تزکیہ نفوس کیا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور افو درگزر کا وہ پیکر کہ جس پر 18 حملے کیے گئے، اور 18 حملوں میں چونکہ ذاتی طور پر حملے تھے کسی ایک حملے کا انتقام نہیں لیا ماں سوائے اس کے کہ جس میں ایک یہودی خاتون نے آپ کی دعوت کی اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے، آپ نے فرمایا مجھے شانے کا گوشت پسند ہے، اس نے خاص طور پر زہر اس میں بنایا، اور بشیر بن برا انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا اور منع کر دیا گیا، صرف اس عورت کو بشیر بن برا کی شہادت اور موت کی وجہ سے قصاص کے طور پر قتل کیا گیا، لیکن ان 17 یا 18 حملے جو آپ کی ذات پر کیے گئے آپ نے کسی حملے کا کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس اعتبار سے یہ سیرت ایک غلبے کی سیرت ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیرت دنیا کے اندر ایک مغلوبیت کی سیرت بنی ہوئی ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ اس سیرت کو پھر کس طرح سے ہم مغلوبیت کی زندگی سے نکال کر غلبے کی سیرت کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت ضروری امر ہے۔ اور میں آخر میں ایک بات، وقت اگرچہ بہت کم ہے، 10 منٹ باقی ہیں، اور میں آخری ایک بات کہنے کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہندوستان کے اندر ایک انگریز گورنر جس کا نام W ہنٹر تھا، اس کی ایک کتاب ہے اور انڈین مسلمان۔ ہنٹر کے ذمے ایک بات لگائی گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش راج کے خلاف جب کبھی بغاوت ہوتی، نہ کوئی پارسی بغاوت کرتا ہے، نہ ہندو بغاوت کرتا ہے، نہ سکھ بغاوت کرتا ہے، نہ جین مت کا آدمی بغاوت کرتا ہے، نہ کوئی بدھ بغاوت کرتا ہے، جب کبھی بغاوت ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ ایک کمیشن قائم کیا گیا کہ یہ اسباب معلوم کیے جائیں کہ یہ بغاوت کیوں ہوتی ہے۔ ہنٹر لکھتا ہے کہ میں نے اس بغاوت کے لیے سارے مذاہب کی کتابوں کو پڑھا، اور ہر مذہب کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کبھی تم مغلوب ہو جاؤ تو پھر اس قسم کا طرز عمل یا ایٹیٹیوڈ اختیار کرو۔ ہنٹر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں نے شروع سے آخر تک پڑھی، وہاں تو مغلوبیت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جن کے عقیدے کے اندر ہی کوئی مغلوبیت موجود نہیں، جن کا عقیدہ یا غازی ہے یا شہید ہے، اور درمیان کا کوئی ٹرانزٹری صورتحال موجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو ایک اخلاقی انقلاب برپا کرنے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کے سارے انقلابات آزمائے جا چکے،
دنیا انسانیت کے پاس کوئی پیغام موجود نہیں ہے. انسانیت کا مستقبل انتہائی ہولناک ہے. وہ ایک ایسی دہلیز پر ہے جہاں انسانی قدریں سسک رہی ہیں اور انسانی معاشرے دم توڑتے دکھائی دے رہے ہیں. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر ایک حدیث جو اس سلسلے میں آپ نے پیش فرمائی اور اس کے اندر باقاعدہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رجوع موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم اور کتاب الفتن کے اندر جو حدیث پیش کی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث پیش کرنے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا تاکہ آپ کو اعتماد ہو کہ آئندہ آنے والے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسلمانوں کے احوال کیا ہوں گے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفع الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عازا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله يرفع ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سقط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے گا. وہ دور ہمیں تاریخ میں ہم پڑھ لیتے ہیں. پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. وہ 30 سال بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ خلافت جن آزمائشوں سے اور یہود کی جن سازشوں کے ساتھ دوچار رہی وہ ہمارے سامنے ہے. پھر فرمایا ثم تکون ملکا عازا, پھر ایک ملوکیت تمہارے سامنے پھیلے گی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون, وہ جب تک اللہ چاہے گا وہ ملوکیت بھی دنیا کے اندر رہے گی. پھر فرمایا ثم تکون ملکا جبریا, پھر ایک کاٹ کھانے والی, پھاڑ ڈالنے والی, ذلت سے آمادہ کر دینے والی ایک شہنشاہیت تم پر مسلط ہوگی. ثم, یہ اللہ جب چاہے گا اسے بھی رکھے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ ثم تکون ملکا جبریا, اس سٹیج سے آج ہم گزر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ آپ اس سے نکلیں گے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پھر ایک دور آئے گا کہ دنیا کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ نظام پھر قائم ہوگا. ہمیں امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیریڈ جو انسانی تاریخ کے بیان کیے ہیں, ہم اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکن جبرین, کاٹ کھانے والی جبریت اور استبداد کے ساتھ قرار دیا ہے. انشاءاللہ ہم اس سے بھی گزریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان علم اور تقویٰ کے ہتھیار کو لے کر آگے بڑھے. اس کے پاس ایک ہی اس کے پاس ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز ہے. ہر ملک کے پاس ایک ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز ہوتی ہے جسے بڑے ناز کے ساتھ وہ پیش کرتا ہے کہ ہماری مملکت میں یہ ایک ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز ہے جسے ہم اعتماد سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مسلمانوں کے پاس ایکسپورٹ کوالٹی کی ایک ہی چیز ہے اور وہ ان کی دعوت ہے. اس دعوت کو, اس اخلاقی نظام کو لے کر آگے نکلیے. یہی سیرت کا پیغام ہے کہ اپنی ذات کو سنوارتے ہوئے اس کائنات کے سنوارنے کا نظام کیا جائے. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس, اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیث. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Visit Tazkir.org